रज़ा, do you realize तुम कितने लकी हो? मैं लकी? भाई सारे दिन तुम्हारे साथ फंसा रहता हूँ, इसमें लक की क्या बात है? रज़ा, मेरे साथ हैंग आउट करना इज अ प्रिविलेज, इसके लिए तो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि तुम और आम लोग नॉर्मली आराम से चल सकते हैं, आपके हाथ, पैर, आँख, कान सब ठीक से फंक्शन करते हैं। वैसे शिनाली तुम सही कह रही हो, बाकी में वी शुड बी वेरी थैंकफुल अबाउट दिस, लेकिन तुम्हें इसका अभी क्यों ख्याल आया? रज़ा, भूल गए? आज का पूरा शो इज अबाउट डिसेबिलिटीज, यानी कि माजूरी। That's absolutely true. मैं तो बिल्कुल भूल गया। Guys, hello and welcome to जिंदगी 360। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि माजूर यानी डिसेबल्ड अफराद यहाँ अमेरिका में कैसे रहते हैं, पब्लिकली और प्राइवेटली क्या सहूलतें फराहम की जाती हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, और ये कि क्या नई नई टेक्नोलॉजीज ईजाद की जा रही हैं डिसेबल्ड लोगों की मदद करने के लिए। पहले हम मिलेंगे एक ऐसे खातून से जो सेरिब्रल पॉल्जी की शिकार है, लेकिन इसके बावजूद शी इज लिविंग अ फुल एंड हैप्पी लाइफ। क्या कुव्वते समाज से महरूम अफराद कुरान शरीफ की तिलावत कभी सुन पाएंगे? शायद साइन लैंग्वेज उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद मिलिए एक ऐसे माजूर अमेरिकी आर्मी ऑफिसर से जिन्होंने अपने लिए एक खास घर बनवाया। नेक्स्ट देखिए एक नई टेक्नोलॉजी जिसके जरिए माजूर अफराद फिर से चल फिर सकते हैं। एंड फाइनली, व्हील चेयर चलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस काम में आपकी जबान मदद कर सकती है। All this and more in today's show. सबसे पहले हम मिलेंगे एक इंस्पिरेशनल राइटर और पोएट नैटली से। नैटली को सेरिब्रल पॉल्जी है और इसकी वजह से उनकी टांगें ठीक से काम नहीं करती, लेकिन उन्होंने फिर भी ठान लिया कि वो खुलकर जिंदगी जिएगी। नैटली अपने पोएट्री के जरिए डिसेबल्ड लोगों के तरफ लोगों की परसेप्शन को बदलना चाहती है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। This poem is called My Mother's Prayer. My mother has one wish for me. It's one daily mantra like good morning. She calls to me over long distances, don't fall. Try not to fall down. Okay, I say, as though language mitigates condition, as though my lack of balance were semantics. So I put down the phone. Natalie, thank you so much for talking to Voice of America. Before we इससे पहले कि हम आपकी लिखाई के बारे में बात करें, आप अपनी माजूरी के बारे में कुछ बता सकती हैं? So I was born prematurely. मैं पैदाइश के नॉर्मल वक्त से कुछ पहले पैदा हो गई थी। ऐसी सूरत में बाज़ दफ़ा दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर होती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। इससे एक खास मरज़ पैदा होता है। ये मरज़ बुनियादी तौर पर एक दिमागी कैफियत है। ऑक्सीजन ना मिलने से जब दिमाग के खलिए मर जाते हैं तो आप उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। इस तरह मुझे जो मरज़ हुआ उसका असर ज़्यादातर मेरी टांगों के निचले हिस्से पर हुआ। इस मरज़ से मेरी फैमिली के बाज़ अफराद के हाथ मुतासर हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका असर निचले धड़ पर होता है। तो इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, जो हमारे लिए आम चीज हो और आपके लिए मुश्किल? I think the hardest thing really मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम सुबह के वक्त अपना बिस्तर छोड़ना होता है, क्योंकि मैं नींद में होती हूँ और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जब मैं उठने की कोशिश करूंगी तो मेरा जिस्म मेरा साथ देगा या नहीं। इसलिए बिस्तर छोड़ने के बाद के पहले चंद मिनट बहुत अहम होते हैं और मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है ताकि मैं गिर न जाऊँ। तवाज़ुन कायम न होने की एक अलामत ये होती है कि मैं अक्सर गिर जाती हूँ। इसलिए अक्सर मुझे अपने काम पर पहुँचने में देर हो जाती है, क्योंकि मैं गिरती हूँ और खुद को संभालते हुए अपने आप को कामकाज के लिए तैयार करती हूँ। falling down and still trying to get myself ready for the day. तो आपको सेरिब्रल पॉल्जी है और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आज ये आपकी शख्सियत में कितना बड़ा रोल प्ले करती है? I've always known that I had a disability. I never shied away from it or tried. मुझे हमेशा से ये मालूम है कि मुझ में कुछ माजूरी है। मैंने कभी इस पर पर्दा डालने और इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं ये कहूँगी कि औरत होने से पहले भी मेरी पहली शनाख्त यही है। मेरे अपने लिए भी ये बेहतर है कि मैं इस चीज़ को अपने पेश नज़र रखूँ। अगरचे मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान जैसा समझती हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि हमारा मुआशरा हमें ये सिखाता है कि आप कुछ मुख्तलिफ हैं, आप में कुछ कमी है। जिस तरह मैं पली बड़ी हूँ उस लिहाज से मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मैंने इस चीज़ को कबूल कर लिया है। मैंने एक माजूर औरत होने के बारे में और अमेरिका में ऐसी जिंदगी के माने पर शायरी शुरू की, और ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के तशख़्ख़ुस का असर नौ तय्युन करती हैं। Having a disability and being a woman and how that is in North America, for me, that was a way of
redistributing those identities. جب آپ اپنی شاعری سنانے اسٹیج پر جاتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا سوچ چل رہی ہوتی ہے؟ Okay, well, when I go up on a stage, میں جب بھی اسٹیج پر جاتی ہوں تو مجھے خوب اچھی طرح یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کیسی نظر آتی ہوں. میں نے اپنی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں, میں اپنی پوری زندگی پر نظر رکھتی ہوں. بعض اوقات آپ کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ حقیقتاً لوگوں کو کیا دکھائی دے رہا ہے, تا وقت ہے کہ آپ وہ چیز خود نہ دیکھ لیں. اس لیے میری سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اسٹیج پر یا اسٹیج سے نیچے گر نہ پڑوں. خوش قسمتی سے ابھی تک ایسا ہوا نہیں. یہ وہ پہلی چیز ہے جس کے متعلق میں سوچتی ہوں, اور میرا یہ مشن ہے کہ ایک معذور شاعرہ کے طور پر میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ مجھ سے جس قدر بھی ہو سکے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. to do the best that I can to educate people. آپ کا لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ جب وہ اپنے سے الگ یا مختلف لوگوں سے ملے, چاہے ان کو کوئی معذوری ہو یا نہیں, ان سے آپ کے خیال میں کیسے پیش آنا چاہیے؟ I would say the first thing to do is to just be respectful and mindful. میں ان سے یہ کہوں گی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں. اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کم از کم اگر میرے بارے میں, تو انہیں سوال ضرور کرنا چاہیے. ایسے شخص سے بات ضرور کرنی چاہیے. Falling is like flying, but the impact is not death. I expect an easy shattering except I get up. I haul torn muscle and skin into an approximation of standing, a simulation of walking. This promise I broke to my mother, who swears every time a cold sweat threatened to break into my own skin, every time I grow bruises like purple and yellow crocuses dying on my skin. She knows I have fallen, and she prays for me. Break time, but don't go anywhere. Break کے بعد کیا قرآن شریف سائن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی جا سکتی ہے؟ Stay with us. ویسے شنالی مجھے ایک چیز بہت بری لگتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قوت سماعت سے محروم لوگ یعنی کہ ڈیف پیپل, انہیں میوزک انجوائے کرنے کا موقع نہیں ملتا. ویسے رضا یہ تو سچ ہے, لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک لیڈی ایسی ہے جو سائن لینگویج کے ذریعے لوگوں تک ریپ میوزک پہنچاتی ہے؟ شنالی that was very cool, لیکن no big deal. ریپ میوزک تو آسان کام ہے. کیا تمہیں پتا ہے کہ یہاں امریکہ میں ایک تنظیم ہے جو انگریزی بولنے والے قوت سماعت سے محروم لوگوں کے لیے قرآن شریف کو سائن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا زمان نے پتا کیا. اللہ اکبر اللہ. دنیا بھر کے مسلمان ممالک میں اذان کی آواز دن میں 5 مرتبہ گونجتی ہے, لیکن قوت سماعت سے محروم مسلمان نہ تو یہ صدا سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے زیادہ تر اس کا ترجمہ اپنی زبان یعنی سائن لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ بیشتر اسلامی مواد کا ترجمہ سائن لینگویج میں موجود ہی نہیں. یہی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم گلوبل ڈیف مسلم. الحمدللہ رب العالمین. فاطمہ محمد GDM کی ممبر ہیں جن سے ہم نے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کی. آپ گلوبل ڈیف مسلم نامی ایک تنظیم کی رکن ہیں. اس تنظیم کے بارے میں بتائیے. Global Deaf Muslim was founded in 2007. گلوبل ڈیف مسلم کی بنیاد 2007 میں رکھی گئی. اس کی بنیاد گھانا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر نجیرو عبداللہ نے رکھی تھی. میں اس تنظیم کے آغاز سے اس میں شامل ہوں. اس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ ہمیں اندازہ ہوا کہ قوت سماعت سے محروم مسلمانوں کو کچھ مسائل کا سامنا تھا. وہ اکثر اسلام تک مکمل رسائی نہ ہونے کی شکایت کرتے تھے. مساجد میں ان کے لیے کوئی ترجمہ کار موجود نہیں تھے. مذہبی اسکول میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں تھا, تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ترجمہ کاروں کے بغیر اسلامی تعلیمات نہیں سیکھ سکتے تھے. Now, GDM is fundraising for گلوبل ڈیف مسلم قرآن پاک کا امریکن سائن لینگویج میں ترجمہ کرنے کے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے. قوت سماعت سے محروم مسلمانوں کے لیے یہ پروجیکٹ کتنا اہم ہے؟ American Sign Language. So deaf people typically rely heavily on بہرے افراد اشاروں کی زبان کا سہارا لیتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی چیز سیکھنے کا بہترین طریقہ سائن لینگویج ہی ہے.
وہ اسلام کو بھی صرف پڑھنے کے بجائے سائن لینگویج کے ذریعے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر انہیں انگریزی زبان اتنی اچھی طرح نہیں آتی کہ وہ اسے پڑھ کر سمجھ سکیں۔ Tell me a little bit about what stage the project is at. یہ پروجیکٹ اب کس سٹیج پر ہے اور اس کے لیے فنڈز جمع کرنا کیا مشکل رہا ہے یا لوگ آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں؟ Receptive to the needs of the deaf Muslim community. GDM relies heavily on donations. GDM بڑی حد تک عطیات پر انحصار کرتی ہے۔ ہم حکومت سے کوئی امداد نہیں لیتے، لیکن ہم اس پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ To support the project, the most difficult part of this entire project of translating the Quran into ASL یہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک امام، ایک ترجمہ کار اور ایک بہرے مسلمان پر مشتمل ٹیم کی ضرورت ہے جو قرآن پر ایک ساتھ کام کر سکیں۔ امام قرآن کی ایک آیت کا عربی سے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، پھر ترجمہ کار اس کا سائن لینگویج میں ترجمہ کرتا ہے جس کی امام ضروری اصلاح کرتے ہیں، اور پھر وہ قوت سماعت سے محروم مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ اسے ترجمہ کار کی بات کس حد تک سمجھ میں آئی۔ to sign language interpreter, and then the English to sign language interpreter. لہٰذا اس میں عربی، انگریزی اور امریکن سائن لینگویج تینوں زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ Corrections that need to be made, and we did have the first stage pretty much complete. ہم نے پروجیکٹ کی پہلی سٹیج مکمل کر لی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ Phases of the project that need to be completed. فاطمہ، آپ کے لیے ذاتی طور پر قرآن پاک کو امریکن سائن لینگویج میں دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ Well, personally, the Quran and ASL project will benefit me. ایک مسلمان کے طور پر مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور ایک قوت سماعت سے محروم عورت کے طور پر بھی میں زیادہ سیکھ سکوں گی۔ میرے اندر اسلام کو سمجھنے کا مزید شوق پیدا ہوگا۔ جب ہمیں اس منصوبے کا پتہ چلا تو ہم سب بہت خوش ہوئے کہ اب ہم بھی اللہ کے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ Have more access to Islam. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ویسے رضا، ٹانگوں سے معذور لوگوں کو تو چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہی ہے، بٹ کین یو امیجن اپنے گھر میں بھی اس پرابلم کو فیس کرنا کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہوگا؟ You're right, شنالی, it must be very frustrating. لیکن اس پرابلم کا احساس امریکی ملٹری کو بھی ہے۔ امریکی ملٹری نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کے ذریعے وہ ان افراد کی مدد کرتا ہے جو جنگوں میں معذور ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی رضا، گائز ہماری ساتھی سارا زمان ایک ایسے امریکی آفیسر سے ملی جو ایک بم ایکسپلوژن میں اپنے ٹانگیں کھو بیٹھی، لیکن وہ اپنے ہمت کو نہیں ہارے اور واپس امریکہ میں آ کے امریکی ملٹری کی مدد سے انہوں نے ایک اسپیشل گھر بنوایا۔ اس گھر میں کیا سہولتیں ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ August 21st, 2005. I guess I'd been in Iraq for about a month. 21 اگست 2005 کا دن تھا۔ مجھے عراق پہنچے تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ہمیں ایک اسکول میں کچھ افراد کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ اس جگہ ہمیں پہلے بھی مشکلات کا سامنا ہو چکا تھا۔ ہم اسکول کے اندر یہ سوچتے ہوئے گئے کہ وہاں کوئی چھپا ہوگا، لیکن جب ہم نے دروازہ کھولا تو اس سے بندھا ہوا تقریباً 97 پاؤنڈ بارودی مواد پھٹ گیا۔ میرا ساتھی موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ میرا بایاں بازو اور دائیں ٹانگ ضائع ہو گئے۔ اسپتال میں چند ماہ گزارنے کے بعد جب ایڈم گھر آئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا نیا مکان ان کی نئی جسمانی ضرورتوں کے چیلنجز پر پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ وہ بڑا خوبصورت مکان تھا، لیکن وہ 3 منزلہ تھا اور میرے لیے وہاں ویل چیئر استعمال کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ مجھے پورا دن اپنی مصنوعی ٹانگ پہن کر رکھنی پڑتی تھی، پھر سیڑھیوں پر ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھانا ہم دونوں کے لیے خطرناک بھی تھا۔ ایک دوست کے کہنے پر ایڈم نے ہومز فار آر ٹروپس نامی ادارے کو ایک نئے مکان کی درخواست دی۔ یہ غیر منافع بخش ادارہ 2004 سے معذور فوجیوں کے لیے ان کی انفرادی جسمانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر تعمیر کر رہا ہے۔ رضاکاروں اور عطیات کی مدد سے تیار کیے گئے یہ گھر معذور فوجیوں کو بالکل مفت دیے جاتے ہیں۔ ایڈم کی درخواست چند ہفتوں میں منظور ہو گئی اور کچھ ہی ماہ میں ان کی پسند کے پلاٹ پر کئی 100 افراد نے مل کر ایک ایسا مکان کھڑا کر دیا جس میں ایڈم کی ضرورت کے تمام فیچرز موجود تھے۔ So this is a wheelchair that I use to get around the house in the evenings when I don't want my prosthetic leg on. یہ میری ویل چیئر ہے جو میں گھر میں استعمال کرتا ہوں۔ گھر میں بہت زیادہ کھلی جگہ ہے، اس لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ کچن خاص طور پر بہت اچھا ہے، چولہے کے نیچے کھلی جگہ ہے تو وہاں تک ویل چیئر لے جا سکتا ہوں۔ It is great. I can pull right underneath the stove and
get under there and cook. अलमारियों के नीचे भी इजाफी जगह है ताकि व्हील चेयर में बैठे हुए पाँव उनसे न टकराएं। The cabinet. So our cabinets are a little bit unique as well. किचन की अलमारियां भी इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि मैं व्हील चेयर में बैठकर शेल्फ बाहर खींच सकता हूं, चीजें आसानी से निकाल सकता हूं। The cabinet so that I can reach everything without having to stretch up there. Wow, this is a really nice bathroom, Adam. It's huge. So how does this work out for you? Yeah, so it's great having an extra large bath. एक्स्ट्रा लार्ज बाथरूम बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह को अक्सर मैं व्हील चेयर में ही यहाँ आता हूँ और उसे चलाने के लिए यहाँ काफी जगह है। The tub is great. It's got a platform, built out. बाथ टब के किनारे भी ज्यादा चौड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पहले बैठकर फिर खुद को मोड़कर टब में दाखिल हो सकता हूँ। On here and then transition to the tub. ये मेरी कपड़ों की अलमारी है, काफी बड़ी है। यहाँ मेरी मुख्तलिफ मसनूई टांगों के साइज के मुताबिक शेल्फ तक बनाए गए हैं। इस घर में एडम के लिए न सिर्फ रहना बल्कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना भी बहुत आसान है। My son woke up in the middle of the night and needed help. I was able to get there quickly to help him. And अब मेरा बेटा रात में अगर जाग जाए या रोने लगे तो मैं फौरन उस तक पहुंच सकता हूं। मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी यहाँ आकर बेहतर हो गई है। मैं अपनी मसनूई टांग उतारकर आराम कर सकता हूँ, हिल-जुल सकता हूँ। It's allowed me to do a lot more physical activity that I wasn't able to do before. मैंने 55 पाउंड वजन सिर्फ इसलिए घटा लिया कि मैं यहाँ बाआसानी वर्जिश कर सकता हूँ। It's enabled me to start working out again. होम फॉर आवर ट्रूप्स की कोशिश है ऐसे मकान तामीर करना जो चंद साल नहीं बल्कि तमाम उम्र माजूर फौजियों के काम आए और जहां वो वक्त के साथ बदलती अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। एडम अपने 4 बेडरूम हाउस से इतने खुश हैं कि वो इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। My wife and I have talked if we ever end up moving. I doubt that'll ever happen, but मेरा नहीं ख्याल कि हम ये घर कभी छोड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं और मेरी बीवी चाहते हैं कि हम ये घर इसी तरह यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाएं। ये हमेशा से ही हमारे ख्वाबों जैसा घर है। Our dream home from the very beginning. इसे बहुत से लोगों ने मिलकर हमारे लिए बनाया, इसलिए इसे छोड़ने का हम सोच भी नहीं सकते। Makes it really difficult for us to really ever think about moving. ब्रेक के बाद ये व्हीलचेयर टांगों से नहीं ज़बान से चलाई जाती है। ये कैसे, पता करें ब्रेक के बाद। रज़ा, तुम्हें क्या रोबोट्स पसंद है? रोबोट्स? भाई बचपन से मैं रोबोट्स के बारे में सुनता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन दे यूजलेस। आज तक मैंने किसी रोबोट को कोई काम की चीज करते हुए नहीं देखा। रज़ा ऑलवेज स्केप्टिकल। क्या तुम्हें पता है कि रोबोट्स टांगों से माजूर लोगों को फिर से चलने में मदद कर सकते हैं? I don't believe you. देखो, ईसाइयों में एक रवायात है कि लड़की अपनी शादी के दिन अपने वालिद का हाथ पकड़कर शादी की रस्म की जगह यानी ऑल्टर तक जाती है और हर वालिद के लिए ये एक फख्र का दिन होता है जिसका इंतजार उसे जिंदगी भर रहता है। लेकिन बॉब एमिलियो को लगता था कि उनकी बेटी ट्रिश की जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आ पाएगा। बॉब चलने फिरने से माजूर हैं। करीब 26 साल से वो व्हीलचेयर के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। लेकिन अब बॉब का सपना हकीकत बन सकता है। हाल ही में उन्होंने एक्सो बायोनिक स्केलेटन मशीन का इस्तेमाल किया और 26 साल में पहली बार अपने पैरों पर खड़े हुए। Oh wow. Great. Gonna walk her forward? Yeah. एक्सो बायोनिक स्केलेटन एक तरह की मशीन है जो बॉब जैसे लोगों को व्हीलचेयर से उठने के लिए सहारा देती है और फिर कदम उठाने में भी मदद करती है। यानी कुदरती तौर पर जिस्म की मसल्स को जो काम करना चाहिए वो ये मशीन करती है। इस मशीन को एक्सो बायोनिक्स नाम की कंपनी ने बनाया है।
وہ بدستور اپنا وزن اپنی ہڈیوں پر اٹھاتے ہیں. ایکسو انہیں صرف مدد اور حرکت کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے. کیون اولٹ ایک مثال ہے کہ یہ مشین کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے. کیون کی زندگی بھی کچھ سمے پہلے تک ویل چیئر تک ہی محدود تھی. When you put hope into somebody that lost hope, it changes their whole way of living and life. 100%. امید ایک طاقتور لفظ ہوتا ہے. پہلی بار اس مشین کو استعمال کرنے کے بعد باب کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی ٹرش کو شادی کے دن ہاتھ پکڑ کر آلٹر تک لے جانے میں کامیاب ہوں گے اور ہر والد کی طرح ان کا سپنا بھی پورا ہوگا. So it's gonna happen? It's definitely gonna happen. Okay. He's gonna walk down the aisle. He's gonna walk down the aisle. Yeah. رضا یہ کیا بدتمیزی ہے زبان نکال کے کھڑے ہوئے ہو؟ شنالی میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلنے کی کوشش؟ زبان میں اور چلنے میں کیا کنیکشن ہے؟ تمہیں اتنا تو پتا ہوگا کہ لوگ ٹانگوں سے چلتے ہیں زبان سے نہیں. شنالی گیٹ ود دا ٹائمز. کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی گئی ہے جس کے ذریعے لوگ ویل چیئرز زبان سے چلا سکتے ہیں؟ You're lying. Think so? Check this out. جو لوگ چلنے پھرنے سے معذور ہوتے ہیں ان کے لیے ویل چیئر ایک بڑا سہارا ہے. لیکن ویل چیئر بھی خود وہی لوگ استعمال کر پاتے ہیں جن کے کم سے کم ہاتھ کام کرتے ہیں. لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو گردن سے نیچے کے اپنے جسم کا استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا انہیں ویل چیئر چلانے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ مدد ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے امریکہ کی ایک یونیورسٹی جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے یہ ویل چیئر بنائی ہے. یعنی اس ویل چیئر کو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی کام نہیں کرتے. اس ویل چیئر کو زبان سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس تکنیک کے تحت زبان پر ایک چھوٹا سا مقناطیس لگا دیا جاتا ہے. جب زبان کو ہلایا جاتا ہے تو سگنلز ہیڈ سیٹ میں لگے سینسر کے ذریعے فون کی ایک مخصوص ایپلیکیشن یعنی ایک ایپ کو بھیجے جاتے ہیں جس سے ویل چیئر کو آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہلنے کا پیغام ملتا ہے. زبان میں صرف دماغ تک پیغام پہنچانے والے سینسر ہی نہیں ہوتے بلکہ اس میں خود کو حرکت دینے کی بہت اچھی صلاحیت ہوتی ہے. تو پھر کیوں نہ دماغ کے پیغامات پہنچانے کے لیے زبان کو استعمال کیا جائے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس تکنیک کو استعمال کرنا مشکل نہیں ہے. زبان سے ویل چیئر کو کنٹرول کرنا کچھ ہی گھنٹوں میں سیکھا جا سکتا ہے. سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تکنیک گردن سے نیچے کے حصے کا استعمال نہ کر پانے والے لوگوں کے اور بھی کام آ سکے. And the target device could be your wheelchair, could be your جس چیز کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ویل چیئر ہو سکتی ہے, آپ کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے. ان کی تمام ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر موجود ہے. جب آپ کے اسمارٹ فون میں ان کے لیے ایک ایپ موجود ہو جو وائی فائی اور بلوٹوتھ کے ساتھ کام کرے تو اس سے منسلک ہر ڈیوائس کو آپ اپنی زبان کی حرکت سے کنٹرول کر سکیں گے. سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد ہی اس تکنیک کے استعمال کے لیے سر پر ہیڈ سیٹ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے مطابق ایک ایسی چیز بنائی جا رہی ہے جو کہ معذور انسان کے منہ میں ہی فٹ ہو جائے گی. اس سسٹم کو بازار میں آنے میں ابھی کچھ سال لگیں گے, لیکن ایک بار جب یہ تکنیک بازار میں آ جائے گی تو لاکھوں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. ویسے رضا آج ہم نے اتنے سٹوریز دیکھے اور اسے ایک چیز تو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ معذور لوگوں پر شاید ترسنا نہیں چاہیے, ان سے انسپریشن لینی چاہیے. You're absolutely right, شنالی. guys, لیکن unfortunately آج کے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یقیناً آپ نے اس شو سے انسپریشن لی ہوگی. ہمیں فیڈ بیک کیجیے گا ہمارے ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ. But for now, خدا حافظ.